عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا، اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ سب کے لیے بھی، اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد، وہ پاکستان کی عوام ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور کاف لیگ کو بھی آج داد دیتا ہوں، آج خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایلائز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئی. ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں، اور پھر دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم آپ فلانا کر دیں گے. پیسے علیحدہ، دھمکیاں علیحدہ. اور ایک چیز جو سب کو کہی گئی، میں آج آپ ہی ہے اور یہ میری قوم بھی سن رہی ہے، یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا، اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ سب کے لیے بھی، اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد، وہ پاکستان کی عوام ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے، جس میں بھی یہ تکبر ہے، یہ جو رونت ہے، یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی، نہ ان کے اندر عقل ہے. صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. جس نے بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو، وہ کبھی بھی اتنی اہم کارنہ بات نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی. آپ ماشاءاللہ، اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت، اس کو آج وہ مقام دیا ہے. 70 سال میری عمر ہے. میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے. اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے تو 65 جلسے کیے، ذرا 65 جلسوں کی ذرا ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے. پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی، 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا، تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی، سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک، ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو،
آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں، کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے. اور پھر چلے چھوڑے، میں عمران خان ہوں، ملک کا ایکس پرائم منسٹر ہوں. ملک کا ایکس پرائم منسٹر وہ پہلے بتاتا ہے، میں 26 سپٹمبر اور 7 اکتوبر کو میں بڑے جلسوں میں، ایک جلسہ تھا رحیم یار خان، یہاں بیٹھے ہوں گے رحیم یار خان کے ایم پیز، ان کو یاد ہوگا میں نے وہاں کہا، اور پھر میاں والی میں نے 7 اکتوبر کو جلسہ کیا. دونوں جگہ میں نے بتایا کہ میرے اوپر پورا پلان بن رہا ہے قتل کرنے کا، کیسے دینی انتہا پسند کے نام پہ واردات ہوگی، پلان کدھر بنا، کس نے وہ ویڈیو ٹیپ بنائی، وہ کس ایجنسی میں بنی، وہ پھر کیسے چلی آگے، پھر کیسے پورا پلان کیا گیا. میں نے جلسوں میں یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا، اور اسی اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ ہوا وزیر آباد میں. اب تماشا یہ ذرا دیکھیں، پہلے تو میں، جو میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ لکھیں. ہاں تفتیش ہو، ثابت ہو جائے کہ جناب انہوں نے نہیں کیا یا کیا، لیکن میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ فرسٹ انفارمیشن اپنی رپورٹ لکھوائیں. مجھے تو سارا پتا تھا کہ کس طرح پلان بنا ہے، میں تو جانتا تھا وہ 3 لوگ کون تھے، مجھے تو پوری رپورٹ آ رہی تھی کہ انہوں نے کرنا ہے. یہ سوچیں، یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ میں اس کو، کیونکہ میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس کو پالیٹکس سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد ہے ملک کے لیے، یہ پالیٹکس نہیں میں کر رہا. میں اپنے پارلیمنٹیرینز میں آپ سب کو پلیز ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سب کچھ بہت پہلے دے بیٹھا تھا. کوئی آدمی جس کو پتا ہو، مجھے پتا تھا کہ واردات ہونی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ مارچ کے اوپر انہوں نے میرے اوپر واردات کرنی، اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ جب گجرانوالہ میں ہم تھے تو ایک پولیس کا پورا میرے ارد گرد ایک سرکل تھا. جب وزیر آباد تھے تو میں ارد گرد دیکھا، مجھے تو وہاں کوئی، میں حیران تھا کہ پولیس نہیں ارد گرد تھی. تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارا ہو رہا ہے. میں جب گھر سے نکلتا تھا تو مجھے یہ علم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے اوپر واردات ہو، اور مجھے بھی پتا تھا، میری بیوی کو بھی پتا تھا، لیکن میں اس لیے کر رہا تھا، اس لیے میں نکلا ہوا تھا اس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں، تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں، جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا، میں پھر پبلک کے اندر ہوں گا. کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں اور میرے پارلیمنٹریوں یاد رکھو یہ کہ دیکھیں، اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا. ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادہ نہیں پیدا کرے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے. یہ جس طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، جس طرح کے یہ جرائم پیشہ لوگ، یہ بدماش، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ ہے، جس قوم کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے. اور جہاد ہے کیا؟ نا انصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو. ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نا انصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. ظلم کے بت، خوف کے بت کی پوجا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم، جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ ہم سب کا حق ہے، فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں، نہیں تو آگے تباہی ہے. 2 راستے ہیں،
ہم اپنے آپ کو اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، اور آزاد قوموں کا پرواز اوپر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس ظلم، یہ جو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، یہ دہشت پیدا کی ہے نا، فرحان سے جو کیا ہے، جو اعظم سواتی سے کیا، شباز گل سے کیا، جو صحافیوں سے کیا، یہ کیا کر رہے تھے؟ دہشت پھیلا کے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو۔ جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ وہ دو لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی، کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی، یا یہ بھی بیٹھ جائے گی گھٹنے ٹیک لے گی۔ یہ لوگ بس صرف یہ دیکھ رہے ہیں، امید آپ پہ ہے۔ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، میرے ایم پی سن لو، وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں، برین ڈرین ہو رہی ہے، جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔